گزارش بھی ہے کہ یہ جو پولیو ہے یہ ایک بڑا مہلک مرض ہے، اور میں آپ کو اس لیے یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے اس کے اوپر ہم مصر میں ایک کانفرنس یا اجلاس بہت بڑا بلایا گیا تھا، جس میں جو ہمارے مسلم دنیا کے طبی ماہرین ہیں، یعنی ڈاکٹر حضرات، صحت کے ماہرین، وہ بھی تھے، اور جو ہمارے مفتیان اکرام ہیں، مفتی منیب الرحمان، مفتی رفیع عثمانی، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح بڑے بڑے پروفیسر صاحب، یہ بڑے بڑے اکابر بھی تھے۔ وہاں ہم نے 2 دن جو طبی ماہرین تھے، یعنی جو ڈاکٹر صحت کے ماہرین تھے، ان سے سوال و جواب کیے اس حوالے سے کہ اس کے اجزاء میں کوئی ایسی چیز جو کہ غیر شرعی ہے یا حرام ہے وہ شامل ہے کہ نہیں شامل۔ 2 دن کی مفصل بحث مباحثے کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس کے قطروں میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں، اور اس کے قطرے پلانے جائز ہیں، بلکہ جائز نہیں، ذمہ داری ہے والدین۔ موت ایک بار آتی ہے، انسان چلا جاتا ہے، لیکن اگر یہ معذوری آ جائے تو یہ ساری زندگی کی معذوری بنتی ہے، اور اگر والدین نے اس میں کوتاہی کی تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ اب اس ملک کے بڑے مفتیان، مفتی رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، پروفیسر ساجد میر صاحب، شیعہ حضرات کے علامہ ساجد علی نقوی اور ان کے حضرات ہیں، دنیا اسلام کے بڑے لوگ کون ہیں؟ شیخ الازہر، امام حرم کعبہ، مفتی اعظم سعودی عرب، مفتی اعظم مصر، یہ جو عالم اسلام کے بڑے، سب کا اتفاق ہے کہ یہ پولیو کے قطرے پلانا جائز ہے، ذمہ داری ہے والدین کی، بڑوں کی، اور اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی سوال ہم نے کیا، کیونکہ یہ ہمارے ہاں عام پھیلا دیا جاتا ہے کہ جی یہ اس لیے پلاتے ہیں ہمیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ مسلمان پیدا نہ ہو، اولاد پیدا نہ ہو۔ یہ بھی ایک، بھائی سارے یورپ نے پیے، اس پہ بھی ہم نے سوال کیا، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، اس میں ہمارے یہ یورپ کے ڈاکٹرز نہیں تھے، یہ مسلمان ڈاکٹرز تھے، مسلمان اطباء تھے، انہوں نے اس پہ بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اس کے پینے سے کوئی نامرد ہو جائے گا یا بچی بانجھ ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لہذا اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو، ان کو معذور نہ بناؤ جب یہ ٹیمیں آتی ہیں۔ اور باقی دنیا میں 2 ملک رہ گئے، باقی ساری دنیا سے یہ مرض ختم ہے، ایک پاکستان ہے اور ایک افغانستان، اور اس کا کیا ہوتا یہ ہے کہ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، زیارتوں پہ جا رہے ہیں، جب وہ آتا ہے میڈیا میں کہ اتنے کیس اور نکل آئے پولیو، وہ بیچارہ بھی 70 سال کا بوڑھا جو ہے اس پہ بھی پابندی لگ جاتی ہے، 60 سال کا، 40 سال کا جوان کہ جی آپ بھی پولیو سرٹیفکیٹ لے کر آئے، کیونکہ وہ ملک ڈر جاتے ہیں۔ یہ ٹرانسفر کرتا ہے، یہ جو مرض ہے، یہ ڈیزیز جو ہے یہ ٹرانسفر کرتی ہے، یعنی دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دوبارہ نہ آ جائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اس حوالے سے اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو میں جواب دے ہوں گا، اس لیے کہ دنیا اسلام کے تمام مفتیان جو ہیں، ہم نے اپنی قبروں میں جانا ہے، آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے اپنی میں جانا ہے، ہم نے اپنی میں، لیکن جب فتویٰ دے دیتا ہے کوئی اور اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو مسئول وہ مفتی ہوتا ہے، آپ نہیں رہتے پھر مسئول۔ جیسے کرونا میں نمازوں کا معاملہ تھا، تو جب فتویٰ آ گیا تھا تو ہم یہی کہتے تھے کہ یار جب فتویٰ دے دیا تو ہم پکڑے جائیں گے نا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہم نے آپ کو کہا کہ یہ فاصلہ رکھے گا۔ اسی طرح اس میں بھی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ جو پولیو کے قطرے ہیں یہ پلائیں۔ کل بھی سارے ملک سے علماء جمع ہوئے تھے اسلام آباد میں تاکہ یہ ختم ہو ہمارے ملک سے، اور جو مشکلات ہوتی ہیں اس میں آسانی پیدا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔